تو دو چیزیں ہیں جو قرآن میں زیر بحث آئی ہیں. ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے مجھے پورا قرآن دے دیا جائے. ایک پہلو یہ تھا. یعنی قرآن مجید کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے. ایک تو آپ کے اندر یہ شدید خواہش ہوتی تھی کہ یہ مجھے پورا کا پورا مل جائے. یہ بھی دیکھیے بڑی فطری خواہش ہے. یعنی اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے. ہمیں اگر کسی لیکچر کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ 4 قسطوں میں ہوگا تو کیسا انتظار ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو حضور کو کیسا انتظار ہوتا ہوگا. یعنی یہ قرآن ہی آپ کا سہارا تھا. اسی کے ذریعے سے آپ انتظار کر رہے تھے. اسی کے ذریعے سے دعوت پھیل رہی تھی. اسی میں آپ کو تسلی دی جاتی تھی. یہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ تھا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست ملاقات. اس کا کلام نازل ہو رہا ہے. تو شدید خواہش ہوتی تھی کہ یہ جس طرح ایک ایک سورہ کر کے 2 صورتیں کر کے نازل ہو رہا ہے پورا دے دیا جائے. تو قرآن مجید میں آپ کو توجہ دلائی گئی کہ نہیں، اس کے معاملے میں ہماری جو حکمت ہے وہی ہم ملحوظ رکھیں گے، اسی کے تحت قرآن دیں گے. اس میں جو حکمتیں ہیں وہ بیان کر دی گئیں. دوسرا پہلو یہ تھا کہ غلطی ہو جاتی ہے، نسیان ہو جاتا ہے. اگر ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے، 2 دفعہ ہو گئی ہے، تو کیا خبر کہ ایک آیت ذہنی سے نکل جائے، درمیان میں سے نکل جائے، تو کیا ہوگا. یہ میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں نا کہ ان مثالوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو تنبیہ بھی نہ ہو، مجھے اور آپ کو برسوں تنبیہ نہ ہو کہ اس آیت میں غلطی ہو گئی. اور قرأت میں بھی ہو سکتی ہے، لکھنے میں بھی ہو سکتی ہے نا. لکھنے میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن چلیے آپ نے پہلی بار سن کے لکھ لیا تو وہاں دوبارہ امکان نہیں ہے غلطی کا. لیکن یہاں تو بار بار پڑھنا ہے. آپ کو یاد ہوگا، کئی مرتبہ تجربہ ہوگا کہ ایک سورہ ہم برسوں سے پڑھ رہے ہیں، کسی موقع کے اوپر پڑھتے ہوئے بھول جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. یہ ہو جاتا ہے. تو اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی چیز کیا تھی؟ یہ تشویش لاحق ہوتی تھی کہ یہ میرے جو مخاطبین ہیں یہ بار بار مجھ سے تقاضا کرتے ہیں کہ جو بات کہنی ہے کہہ دو، اور مجھے بھی اللہ کی بات کا انتظار ہے تو پورا قرآن مجھے دے دیا جائے. اور دوسرے یہ کہ یہ تشویش تھی کہ اس میں جو غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا کیا بنے گا. یعنی یہ قرآن مجید مجھے محفوظ رکھنا ہے، مجھے آگے منتقل کرنا ہے، تو غلطی کا کیا ہوگا. قرآن نے اس کو موضوع بنایا. اب یہ دیکھیے کہ اس کو موضوع بنا کر قرآن مجید نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ہے. یہ سورہ اعلیٰ ہے. اس میں اس کی تمہید بھی بڑی باکمال ہے. ذرا سنیے اور پھر دیکھیے کہ قرآن مجید نے اس بات کو کس طرح بیان کیا اور اس میں آگے کے لیے پورا پروگرام بتایا. اور یہ شروع میں پہلے مرحلے میں اللہ میاں نے بتا دی بات. جی ہاں بالکل. یہ ظاہر بات ہے کہ سورہ اعلیٰ کا جو زمانہ ہے نزول کا مکئی میں نازل ہوئی ہے، تو اس زمانے ہی میں یہ سوالات پیدا ہوئے ہوں گے آپ کے ذہن میں. اس موقع کے اوپر آپ کو تسلی دی گئی، اور کن الفاظ میں تسلی دی گئی. فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی ونیسرک للیسری. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے، سورہ سورہ کر کے نازل ہو رہا ہے. خواہش ہے کہ پورا مل جائے. ایک بات، قرآن مجید میں کوئی چیز بعض اوقات ذہن میں نہیں رہتی، سہو و نسیان میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے. آپ کو تشویش ہے. آپ کو جس خدمت پر مامور کیا گیا ہے، جو عدالت آپ کے ذریعے سے برپا کی جا رہی ہے، جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں، اس میں مشکلات ہی مشکلات ہیں. تو مشکلات کبھی حل بھی ہوں گی، کبھی اس سے نکلیں گے بھی. اب یہ کہ تینوں چیزوں کو موضوع بنایا ہے، اور کس شان سے موضوع بنایا ہے. فرمایا اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے. اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو اے پیغمبر جو سب سے برتر ہے. یہ اس موقع کے اوپر عام طور پر آتا ہے جہاں پر کوئی تشویش اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے بارے میں، کسی اسکیم کے بارے میں، کسی معاملے کے بارے میں لاحق ہو جائے. یعنی یہ کیا ہوگا، یہ قرآن تو میں بھول رہا ہوں، یہ پورا کا پورا مجھ پر کیوں نہیں آتا، اس وقت جو مجھے حالات درپیش ہیں ان میں کیا ہوگا. تو ایسے موقعوں پر یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. اس کی حکمت بے مثل اور بے پایاں ہے. پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے ایسے موقع پر. اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو اے پیغمبر جو سب سے برتر ہے، جس نے بنایا. اب دیکھیں استدلال کیا، جس نے بنایا، انسان کو بنایا، لیکن کیا ایک ہی وقت میں بنا دیا. پھر نوک پلک سنوارے. جس نے ہر چیز کے لیے اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کے مطابق چلنے کی راہ دکھائی. جس نے سبزہ نکالا
پھر اسے گھنا سرسبز و شاداب بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک پوری تصویر فطرت کی رکھ دی ہے کہ میری اسکیم، میری حکمت، میرا کمال دیکھنا چاہو تو کس جگہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ایک دم درخت اگا دوں، ایک دم انسان کو اٹھا کھڑا کروں۔ میں نے تو طریقہ ہی یہی اختیار کیا ہے کہ ایک تدریج ہے جس سے میں اپنی حکمت کو ظہور پذیر کرتا ہوں۔ اس میں بے شمار پہلو ہیں، اور کیا خوبصورت انداز ہے۔ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو اے پیغمبر، جو سب سے برتر ہے، جس نے بنایا پھر نوک پلک سنوارے، جس نے ہر چیز کے لیے اندازہ ٹھہرایا، یعنی اس کو کہاں تک پہنچنا ہے، پھر اس کے مطابق چلنے کی راہ دکھائی، جس نے سبزہ نکالا پھر اسے گھنا سرسبز و شاداب بنا دیا۔ یہ قرآن بھی اسی طرح ایک دن اپنے اتمام کو پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جس طریقے سے میری حکمت باقی جگہ تدریج سے ظہور پذیر ہوتی ہے، قرآن بھی ایک دن اسی طرح اپنے اتمام کو پہنچے گا۔ یہ جو جملہ ہے یہ یہاں مقدر ہے، اس پر میں نے ایک حاشیہ لکھا ہے، وہ سن لیجیے۔ یعنی اسی ترتیب و تدریج اور اہتمام کے ساتھ جس کا مشاہدہ تم انسان کی تخلیق، اس کی قوتوں اور صلاحیتوں کے نشو و نما، اس کے مادی اور عقلی عروج و کمال، اس کی روحانی اور اخلاقی ترقی اور اس کی زندگی کے تمام مراحل و مقامات میں بھی کرتے ہو، اور سبزے کی نمود اور اس کے گھنا اور سرسبز و شاداب ہو جانے میں بھی یہ کرتے ہو نا۔ یہ خدا کا قانون ہے، اور وہ تمہارے ساتھ بھی اسی قانون کے مطابق معاملہ کرے گا۔ اس نے جس وحی آسمانی سے تمہیں نوازا ہے، اس کے تمام مراحل اسی تدریج سے طے ہوں گے، اور جلد تم دیکھو گے کہ اسی اہتمام کے ساتھ وہ اپنے اتمام کو پہنچے گی۔ یعنی یہ قرآن پورا مل جائے گا، جلد دیکھو گے۔ اس وقت جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ تمہاری تربیت کے لیے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان افضال و عنایات کا حقدار بنائے جو تمہارے لیے مقدر ہے۔ یہ مضمون مضمر ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ قرآن بھی اسی طرح ایک دن اپنے اتمام کو پہنچے گا، پھر ان قریب اس کو ہم پورا تمہیں پڑھا دیں گے۔ یعنی اس پورے قرآن کو ہم شروع سے آخر تک پھر پڑھائیں گے۔ اس میں جو سین ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس وقت جو پڑھایا جا رہا ہے ان قریب اب یہ پورا پڑھایا ہے۔ یہ آیت کے الفاظ ہیں، سنقرؤک فلا۔ یہ آیت کے الفاظ ہیں، ان قریب اس کو پورا ہم تمہیں پڑھا دیں گے تو تم نہیں بھولو گے۔ یعنی اس وقت بھول جاتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر ہم اہتمام کریں گے کہ اس میں سے کوئی چیز نہیں بھولی جائے گی۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کی مداخلت ہوگی۔ پہلے مرحلے میں، نزول کے پہلے مرحلے میں فرمایا چھوڑ دیا گیا ہے، غلطی ہو جائے گی، آپ سے بھی ہو جائے گی، لیکن جس وقت پھر ہم اس پورے قرآن کو دوبارہ پڑھائیں گے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد نسیان کا معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یعنی اب اللہ کے پیغمبر کو گویا اطمینان دلا دیا گیا کہ پھر تم نہیں بھولو گے مگر وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو آیت سے معلوم ہو گیا کہ اس وقت بھولنے کا بھی امکان ہے، اس وقت نسیان کا بھی امکان ہے، لیکن اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں اسی طرح نازل ہوگا، اس میں یہ اہتمام نہیں کیا جائے گا، اس میں کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے اگر تو کوئی فکر کی بات نہیں، اس لیے کہ اس وقت پیغمبر کا رابطہ آسمان سے قائم ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ہم اپنی اسکیم کے بعد ان قریب جب یہ نازل ہو جائے گا تو پورا پڑھیں گے شروع سے لے کے آخر تک، تو تم نہیں بھولو گے مگر وہی جو اللہ چاہے گا۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ ہی کسی چیز کو ختم کرنا چاہے تو وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے جو اس وقت تمہارے سامنے ہے اور اس کو بھی جو تم سے چھپا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے کیا کریں، اسی طرح ہم ان مشکلوں سے بھی درجہ بدرجہ تمہیں آسانی کی طرف لے چلیں۔ تینوں سوالوں کا جواب دے دیا، یعنی تینوں باتیں بتا دیں کہ اس وقت یہ اس طرح کیوں اتارا جا رہا ہے۔ نسیان کا اگر اندیشہ ہے تو اس کے بارے میں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور جو اس وقت مشکلات درپیش ہیں ان کا بھی علاج ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس پر میں نے وضاحت کی ہے، یہ پورے قرآن کو جلد حاصل کر لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق و اضطراب اور عجلت و بے قراری پر آپ کو صبر و انتظار کی تلقین بھی ہے، اور قرآن کے بارے میں آپ کی اس تشویش پر تسلی بھی کہ اس وقت تو یہ آپ کے حافظے میں تازہ ہے، لیکن پورا ہو جانے کے بعد اور وقت گزرنے کے ساتھ اس کی کوئی چیز حافظے سے نکل نہ جائے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ حالات کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن جس طرح آپ کو دیا جا رہا ہے اس کے دینے کا صحیح طریقہ یہی ہے، لیکن اس سے آپ کو اس کی حفاظت کے بارے میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی جو قرأت اس کے زمانہ نزول میں، پہلے مرحلے میں اس کی جو قرأت اس کے زمانہ نزول میں اس وقت کی جا رہی ہے، اس کے بعد اس کی ایک دوسری قرأت ہوگی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت اس میں سے کوئی چیز اگر ختم کرنا چاہیں
یا کسی جگہ کوئی تغیر و تبدل کرنا چاہیں تو اسے کرنے کے بعد آپ کو اس طرح پڑھا دیں گے کہ اس میں سہو و نسیان کا کوئی امکان باقی نہ رہے، اور اپنی آخری صورت میں یہ بالکل محفوظ آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ وعدہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اور یہ دوسرا مرحلہ تھا جس کی نشاندہی کر دی۔ یعنی پہلا مرحلہ ہے جس میں یہ دونوں مشکلات پیدا ہوئیں، اس میں حضور نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ دوسرے مرحلے کے بارے میں جب تشویش ہوئی تو فرمایا کہ کوئی تشویش کی ضرورت نہیں، یہ پورا کا پورا قرآن ہماری طرف سے پڑھا جائے گا، اس پورے کی دوبارہ قرأت ہوگی، اس میں اگر کسی چیز کو ہمیں نکال دینا ہے اپنی حکمت کے تحت تو نکال دیں گے، اس کو اس کے بعد آپ نہیں بھولیں گے، آپ کے ہاں پھر اس سہو و نسیان کا امکان ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ پورا قرآن مجید ہماری طرف سے پورا کا پورا من البدایہ الی النہایہ، شروع سے آخر تک دوبارہ پڑھا جائے۔